یہ درخواست ہے کہ وہ مرحومین جنہوں نے ان عشرۂ مجالس کو خطاب کیا اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، یا اور وہ تمام افراد کے جو اس ادارے ناظمیہ کی تاسیس میں اور اس کی ترقیوں میں خدمات میں شریک رہے اور اب ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ تمام مومنین اور مومنات کے جو یہاں اس فرش عزا پر آتے رہے اب وہ بھی نہیں ہے، سب ان اعلیٰ منزلوں میں ہیں جو جوار معصومین علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ ان سب کے لیے ہم آپ اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَا تُدْعَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات اللہ۔ آج 5ویں مجلس اس آیت پر اس سال کے لیے جو انتخاب کیا، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ 52 سال ہو گئے ہمیں اس ممبر سے آپ سے خطاب کرتے ہوئے زبان ازاں میں۔ زیادہ تر ہماری مجالس کا عنوان سورہ بقرہ کی 151ویں آیت تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ہم نے اس سال چونکہ عنوان رکھا، آپ جانتے ہیں کہ شروع سے ہماری مجالس کا ایک عنوان رہا جو لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ہم نے مسلمان اور اسلام پر پڑھتے ہوئے الگ الگ چیپٹرز کی طرح بات کی تھی، ابواب، مسلمان اور خدا، پھر مسلمان اور رسول، پھر مسلمان اور قرآن، پھر مسلمان اور حدیث، مسلمان اور کعبہ، مسلمان اور جہاد وغیرہ، ہوتے ہوتے اب اس سال ہم نے 2 لفظوں میں عنوان بھی بدلا ہے اور آیت بھی تبدیل کی ہے۔ اس 52ویں سال آیت ہم نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی 23ویں آیت جو 22ویں اور 23ویں مل کر ہے، اس سے بات شروع کی۔ اس آیت کا بھی ایک فقرہ خالی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسول کو حکم، خود سے نہیں فرمایا، خود سے نہیں، لیکن میں اس کو اس لیے عنوان قرار دے رہا ہوں کہ اس کے اندر دنیا کے تمام مفکرین، محققین، دانشور جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیے،
اسلام کو اس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں یہ قوم مانتی ہے صدیوں سے، کیا اس میں اچھائی ہے۔ جو لوگ اس پر آبجیکشنز لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، چارجز لگاتے ہیں، ایراد کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، یہ غلط، یہ غلط، یہ بھی کہا، وہ بھی کہا، کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو بہت سے لوگ اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو جو اسلام پر بولنا ان کی عادت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور آج کی دنیا تو چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی ریسرچ پر ہے۔ ہم اس کو آپ سے کیا بیان کریں، ایک سبجیکٹ ہے بالکل الگ، ریسرچ، تحقیق۔ آج یہ تحقیق کا میدان کہاں سے کہاں تک ہے، ہم لوگ اس میدان میں بالکل صفر پر ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ تو جو مذاہب پر تحقیق کرتے ہوں انہیں، مجھے بڑا اچھا لگا تھا، بہت پہلے امریکہ سے ایک بہت بڑی شخصیت یہاں آئے، تقریباً 8-10 دن تک وہ ہمارے مہمان رہے، ہوٹل میں رہے لیکن مہمان ہمارے تھے، کھانا پینا بہت سی چیز، کیونکہ وہ اسلام پر تحقیق کرنے آئے تھے، اور ان کو وہاں سے یہ علم ہوا کہ انہیں ہندوستان میں، لکھنؤ میں مشتاق آنا چاہیے۔ وہ آئے میرے پاس، اور مجھے بڑا اچھا لگا جب اسلام پر انہوں نے بہت کچھ باتیں کی، اور ہم نے بھی بہت کچھ باتیں کی۔ نام بتا دیں گے آپ کو، بہت بڑا نام تھا ان کا، آج بھی کوئی نیٹ پر چلا جائے، انٹرنیٹ پر، صرف نام لکھے کئی پیج انہی کے نام پر ملیں گے، مسٹر نوئل کنگ، بہت بڑا نام ہے۔ دہلی میں ایک مرتبہ عالمی سکھ کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی ان کو اسپیشلی بلایا گیا تھا۔ ان کا خاندان آج بھی مختلف جگہوں پر ریسرچ میں ہے، بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے۔ جب ریٹائرڈ ہو گئے یہ اپنی جگہ سے، تو ان کو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف امریکہ مسٹر کلنٹن نے، جان کلنٹن نے، ایک پورا آئی لینڈ انہیں گفٹ کیا تھا، جزیرہ۔ میں جا چکا ہوں جزیروں کو دیکھنے کے لیے، اوپر سے دیکھے، ایک برج ہے اس پر سے کھڑے ہوئے، 1000 آئی لینڈس کہلاتے ہیں وہ، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مختلف جزیرے ہیں۔ کینیڈا سے امریکہ کی طرف آتے ہوئے رستے میں، مونٹریال سے نیو یارک اگر آپ آ رہے ہو تو ملتے ہیں۔ اس میں ایسے لوگوں کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اچھی زندگی گزارے ہیں، ایسا کیا جاتا ہے۔ بعض جزیرے اتنے چھوٹے ہیں جتنا بڑا یہ آپ کا ہال ہے ہمارے اس مدرسے کا، دوسرا ایسے ہی ہے، دونوں کے جانے آنے کا راستہ ایک چھوٹی سی بوٹ لگی ہوئی ہے، کشتی، وہ آ کے لگ گئی، ادھر سے آدمی ادھر چلا گیا، ادھر سے۔ تو انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ مجھے جان کلنٹن پریزیڈنٹ آف امریکہ نے یہ دیا ہے جزیرہ، اور میں مختلف موسموں اور ہواؤں اور فضاؤں کے حساب سے یہاں پرندے اور مچھلیاں آتی ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے چھوٹا سا تھوڑا ذکر ان کا کیا، کئی خط ہیں ان کے ہمارے پاس۔ بہت بڑے دوست تھے یہ امریکہ کے اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے، ہینری کیسنجر۔ میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا، کوئی پولیٹیکل نہیں، کیونکہ میں وہاں کے کسی پولیٹیکل یا دنیا میں کسی پولیٹیکل معاملات سے اب تک دور رکھتا ہوں۔ مسٹر ہینری کیسنجر نے ان کو بہت بڑے معاملات میں لیا تھا، تو جب ہندوستان لکھنؤ آئے، میرے پاس بھیجا گیا ان کو کہ آپ ان سے اسلام پر بات کریں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں مختلف درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں مذاہب پر ریسرچ کس طرح ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کمپریٹو ریلیجن کے پروفیسر تھے، کیمپس بی، کیلیفورنیا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے کیمپس بی میں یہ پروفیسر کمپریٹو ریلیجن کے تھے، مذاہب پر تحقیق، کوئی تعصب نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں صرف 2 آدمیوں سے میں نے اسلام کو جانا، ایک ہمارے دوسرے بزرگ
جن کے افریقہ میں زندگی گزری ہے، کہ یہاں لکھنؤ آئے میرے پاس، بہت بزرگ تھے، جب میرے پاس آئے میں ان کے سامنے بچہ تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، بڑا نام ہے مذہب پر تحقیق، مذاہب پر ریسرچ، ایسے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں سے نہیں جو اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتے، دوسرے مذہب کے لیے مذاق اڑاتے ہیں۔ کاش یہ ذہن بناؤ، مذہب انسان کو عقل دینے، فکر دینے، اخلاق دینے، انسانیت دینے کے لیے، شرافت دینے کے لیے آیا ہے۔ مذاہب انسان کو اچھا انسان بنانے آئے۔ گرو نانک جی کا یہ قول ہے، سے ہے ان کا، یہ اپنی قوم سے، سکھ برادری سے، اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اسے مسلمان رہنے دو، چلیے۔ تو ہم نے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں بہت بڑی بات سمٹی ہوئی ہے۔ اے رسول، پھر سے غور کیجئے، قل، کہہ دیجئے، میں تم سب سے، لا اسألکم، تم سب سے، یہ کون ہے تم سب؟ رسول خطاب فرما رہے ہیں اللہ کے حکم پر کہ اے رسول ان سب سے کہہ دو، کہو ان سے، لا اسألکم، میں تم سب سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ تم سب کون ہیں جن سے رسول کو یہ حکم، کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ کون ہے تم؟ یہ کون ہے تم سب؟ غور کیجئے، کیا رسول جن سے فرما رہے تھے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ کیا مدینے کے لوگ صرف؟ کیا مکے کے لوگ صرف؟ کیا سن 61 ہجری کے لوگ صرف؟ کیا سن 11 ہجری کے لوگ صرف؟ کیا 10 ہجری کے؟ 200 ہجری، 300 ہجری؟ آج تک رسول کا خطاب ایک قوم، ایک گروہ سے نہیں تھا۔ حکم الہی پر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں تم سب سے کچھ نہیں مانگتا۔ کس بات پر؟ بات نہیں تمام کر رہا ہوں میں ابھی، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا اس پر۔ یہ اس کیا ہے؟ تم کیا ہے؟ اس کیا ہے؟ تم سے مراد قیامت تک کا ہر انسان، اور اس سے مراد نبوت کے جتنے کام تھے، ان سب پر تم سب سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں وحدانیت سکھائی، میں نے تمہیں رسالت بتلائی، میں نے تمہیں وحی و الہام بتلایا، میں نے تمہیں قیامت سمجھائی، میں نے تمہیں آخرت بتلائی، میں نے جنت و جہنم سمجھایا، میں نے تم کو 1,24,000 انبیاء کے بارے میں بتایا، میں نے امامتوں کے بارے میں بتایا، نمازیں بتلائیں، روزے بتلائے، جہاد بتلایا، خل بتلایا، اخلاق بتایا۔ ان سب پر میں نے جتنی مشقتیں اٹھائی، کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا ہی کہ میرے اہل بیت کی محبت۔ صلوات محمد۔ یہ بھی ہو سکتا تھا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر حکومت، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرے بچوں کی سلطنت، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا اقتدار، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ دولت، کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے تمام مذاہب کے ریسرچ کرنے والے کاش اس چھوٹے سے جملے پر غور کر لیں کہ رسول نے آخری وقت میں اپنی تمام زندگی کے مقابلے میں کیا مانگا ہے آپ سب سے؟ محبت۔ یہ محبت کا مانگنا خود دلیل ہے کہ رسول نے جاتے جاتے dنیا کو سمجھا دیا اسلام دین محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا، پنجتن اہل بیت، اسلام کا خلاصہ جسٹ محبت ہے۔
تلوار نہیں، خوریزی نہیں، حکومت نہیں، قتل و خوریزی نہیں، کچھ نہیں، جبر و تشدد کچھ نہیں، محبت، محدت، کیونکہ یہی رشتہ قیامت تک ہر انسان کا انسان سے رہے گا۔ آج کے اودھ نامہ جو آن لائن چھپ رہا ہے اس میں نے لکھا ہے دوست اور دوستی کے عنوان سے، وہاں چھپا ہوا ہے کہ دوست اور دوستی بھی وہ ہے جو ہر چیز سے اوپر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں اہل بیت پنجتن کیوں انتخاب ہے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا، بغور کیجیے گا آپ۔ اس لیے سلیکشن ہے، اس لیے انتخاب ہے۔ 5 قول نقل کرتا ہوں، 4 قول، ان 4 قول کے سوا 5واں دکھاؤ۔ پہلا، اہل بیت جن سے اسلام پہچانا جائے گا، اہل بیت جن سے اسلام سمجھ میں آئے گا، اہل بیت جن سے قرآن سمجھ میں آئے گا، قیامت تک ہر آنے والا قرآن، اسلام، دین، شریعت کو سمجھنا چاہے، یہاں آئے جہاں رسول نے علی کو دیکھا۔ کیا فرمایا پنجتن میں پہلی فرد رسول کے بعد، یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے میں تم سے، جہاں آواز جا رہی ہے جہاں تک غور کرو۔ اب دوسری فرد بعد رسول، بعد علی، پنجتن میں جناب معصومہ، رسول نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کو دیکھ کر، انت منی و انا منک، اے فاطمہ تم مجھ سے میں تم سے۔ 5 سال کا سن، 4 یا 5 سال کا سن تھا امام حسن کا جب وہ گود میں بیٹھے ہیں، اور رسول نے ان کو دیکھ کے فرمایا، جب ایک صحرائی عرب نے اس پیار کو دیکھا جو رسول اپنے نواسے سے فرما رہے تھے، گھبرا کے بولا میں نے تو کبھی اپنے بچوں سے ایسا پیار نہیں کیا۔ تو رسول نے مسکرا کے فرمایا اگر کوئی بدقسمت ہے تو میں کیا کروں۔ صلوات محمد علیہ۔ بچوں کا پیار بھی قسمت ہے جس کو مل جائے۔ پھر کیا فرمایا امام حسن کے بارے میں بہت سے جملے فرمائے کہ اس پہ کیا ایک جملہ، انہو منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ امام حسین کو تو دنیا جانتی ہے، لیکن فرمایا حسین منی وانا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میں نے ان 4 فقروں کو اس لیے نقل کیا کہ رسول نے ساری دنیا کو قیامت تک سمجھایا۔ میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، میں ان 4 کے لیے کہہ رہا ہوں یہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں، تاکہ سمجھ لو کہ یہ تو ہے مجھ سے، لیکن میری شریعت، میرا دین، میرا قانون، میرا اسلام اگر باقی رہے گا تو ان کے ذریعے سے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور اس کی دلیل یہی جو میں نے کبھی کہا ہے کہ ایک قول لا کے دکھاؤ، رسول نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، سیدہ انت منی وانا منک، امام حسن انہو منی وانا من، امام حسین منی وانا من حسین۔ ان میں ایک کا بتلا دو جس نے پلٹ کے کہا ہو اور رسول مجھ سے ہے میں رسول سے۔ کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، رسول نے کہا یہ مجھ سے میں اس سے، ان میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ ہم سے ہم ان سے۔ یہ نہ کہنا دلیل ہے کہ بات دنیاوی رشتوں کی نہیں ہے، بات ہے مشن کی، مقصد کی، اسلام کی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہم اہل بیت کو اس لیے ان کے ساتھ رہنے سے اگر ہم ساتھ رکھیں تو ہمیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ پرپیچ راہوں میں جانے کے بجائے ادھر گئے ادھر گئے اور ڈھونڈ رہے ہیں، ارے سیدھا راستہ ہے، یہ رسول یہ گھر والے پہچانتے چلے جاؤ۔ جبکہ ہم اپنے جذبہ عقیدت جوش محبت میں بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اعلان رسول ہے، یہ مجھ سے میں ان سے اعلان رسول ہے، ان کے ذریعے اسلام سمجھ لو، اعلان رسول ہے، میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اور بڑے بڑے علماء محققین اسلام نے اس کو لکھا
میں تھوڑا سا رخ کو موڑ کے بات کو کروں، اسی لیے میں نے کہ ایک ہے رسول کا گھرانہ، ایک ہے رسول کا خاندان، اور ایک ہے رسول کا قبیلہ۔ بات پورے قبیلے سے نہیں سمجھی جائے گی، بات پورے خاندان سے بھی نہیں سمجھی جائے گی، بات رسول کے گھرانے سے سمجھی جائے گی۔ اور اگر گھرانے سے بہت اوپر ہم گئے تو خاندان تک جائیں گے۔ کسی شخص کی بھی بات کو سمجھنا ہے، یا اس کے بچوں سے سمجھو، یا اس کے گھر والوں سے، یا اس کے خاندان سے۔ بھئی آپ ادھر ادھر کیوں تلاش کریں؟ دیکھیے کہ رسول کے خاندان کے لوگ کون ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرو، جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، رسول کے خاندان میں فرض کیجیے انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی میں ایک نگینہ ہے، اگر اسی نگینے کے چاروں طرف اور نگینے لگا دیے جائیں، ہوتی ہیں انگوٹھیاں ہوتی ہیں ایسی، بیچ میں ایک ہیرا ہے، چاروں طرف چھوٹے چھوٹے اور ہیرے لگے ہیں، بیچ میں ایک ڈائمنڈ ہے، چاروں طرف چھوٹے فیروزے لگے ہیں۔ یہ کیوں لگاتا ہے جوہری؟ تاکہ ان چاروں کے دور میں اس کی چمک بڑھ جائے، اس کی روشنی بڑھ جائے، اس کے لیے پہچان بڑھ جائے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے کہیں گے، رسول کے گھر والوں کو سمجھنا ہو تو سمجھ لو بیچ میں ایک نگینہ ہے، اس میں یہ ہم کو 5 نظر آ رہے ہیں۔ اب ان 5 کی روشنی کو سمجھنا ہو تو چاروں طرف ایک اور نگینوں کا حصار بناؤ، بات سمجھ میں آنے لگے گی۔ یہ بیچ میں ہے فاطمہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، رسول، چاروں طرف کون ہیں؟ ارے انہی سے پہچانو، چاروں طرف ہیں۔ یہ عبد المطلب ہے، یہ ابو طالب ہے، یہ حمزہ ہے، انہی سے پہچان لو۔ صلوات محمد والے۔ اور اب بھی سمجھ میں نہ آئی ہو بات، اب بھی سمجھ میں نہ آئی ہو بات، تو ایک بڑا دائرہ بناؤ، اس پر لکھو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب لکھو، اور پھر دیکھو ہر ایک کی روشنی کہاں آ رہی ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم، السلام علیکہ یا وارث نوح، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم۔ بیچ کے نگینہ ایسا چمک رہا ہے کہ ہر ایک کا رشتہ ہر نبی سے مل رہا ہے۔ صلوات محمد والے محمد، بلند آواز سے صلوات محمد والے۔ ہر ایک کا رشتہ۔ اور میں ایک خاص بات کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا، جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو کہوں، ایک کی طرف چلے، اس نگینے کے چاروں طرف جو کردار نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک کی طرف چلے۔ حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کا سن تقریباً 100 سال کے قریب ہے، اور اگر ایک روایت ہے 120 سال۔ آپ کے کم سن ہوتے ہمارے حضور، پہچانو اسلام کو، کردار کو، حضور کو جن سے شریعت ملی ہے وہ کیسے ہے۔ آپ کے سنے واقعات ہیں، لیکن میں ایک بات کی طرف متوجہ کروں گا جو یقین ہے کہ نہیں ہوں گے توجہات میں۔ حضرت عبد المطلب گھر میں ہے، ہمارے آپ کے رسول 6 یا 7 سال کا سن ہے۔ تھوڑی دیر صبر و سکون سے سن لیجیے ان باتوں کو، ایک نتیجے تک ذہن کو لانا چاہتا ہوں۔ 6 یا 7 سال کا سن، ایک کم سن بچہ تاریخ میں ہے۔ اس منظر کو پیش کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے پیر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے کچھ یہودی، عیسائی، مذہبی لوگ، علماء، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ بچہ ایک مکان میں دروازے کا کھول، دروازہ کھول، اندر چلے گئے۔ وہ باہر آ کر رک گئے، وہ گروہ دق الباب کیا۔ گھر سے نکل کر کون آئے؟ سردار مکہ حضرت عبد المطلب۔ باہر مجمع کو دیکھا، کیوں آئے ہیں آپ لوگ، کیسے آنا ہوا؟
کچھ لوگوں نے کہا یہ جو پیروں کے نشان ہیں، یہ بچہ آپ کے گھر میں گیا ہے، یہ آپ کا کون ہے؟ جواب ملا یہ بچہ جو گھر میں آیا ہے یہ میرا پوتا ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے جو عیسائی یہودی علماء ہیں؟ کیا کہا؟ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اس بچے کی حفاظت میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کے پیروں کے نشانات میں ہم نبوت کی روشنیاں دیکھ رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ محفوظ رکھیے، میموری میں رکھیے، حافظے میں رکھیے، بات یہیں ختم۔ سن لیا آپ نے؟ دوسرا وقت دق الباب، دروازہ زنجیر کھٹکھٹائی گئی، حضرت عبد المطلب باہر آئے۔ کیا ہے؟ عرصے سے ایسا قحط پڑ رہا ہے کہ جانور مر رہے ہیں، گھاس کا ایک تنکا نہیں اگ رہا ہے، پھر کیا کریں؟ اپنے پوتے کو ہمارے ساتھ کر دیجیے، ہم چاہتے ہیں وہ چل کر دعا مانگ لیں، شاید یہ قحط دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حکم ملا، حضور باہر آئے، بھائی 6 یا 7 سال سے زیادہ کا سن نہیں ہے، یہ سب لے کر چلے۔ میں اتنا اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ وسیع صحرا میں گئے دعا مانگنے، جب حضرت عبد المطلب کے گھر سے نکلے ہوں گے تو رستے میں خانہ کعبہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ لیکن حضور وہاں نہیں رکے، اس لیے کہ یہاں رک کر کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگوں گا تو یہ کہیں گے اندر یغوث نے قبول کر لی، اندر ہبل نے قبول کر لی۔ یہ شک بھی نہ آنے پائے۔ میدان میں گئے، دعا کی، جو ہوا آپ کو معلوم ہے، قحط دور ہوا، بارشیں ہوئی۔ 2 واقعات چھوٹے چھوٹے، اور بھی ہے، یہ میں نے 2 بیان کر دیے، نقش قدم، قحط اور دعا، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے آئیے، وہ وقت آیا کہ حضرت ابو طالب ان کے سپرد ہیں حضور، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی زندگی میں کیا ہے، یہ بھی یاد دلاؤں، چاروں طرف لوگوں میں، اچھا یہ تو مردوں میں ہو گئے، عورتوں میں وہ دور، وہ جہالت جاہلیت کا دور، مکہ، اس میں خانوادہ حضرت عبد المطلب میں حضرت ابو طالب کی شریک حیات حضرت فاطمہ بنت اسد۔ میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، تاکہ حافظے میں اس بات کو سمیٹ کر کچھ نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، جناب اسد کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے بھائی، اور بڑی عظمت ہے ان کی، تو یہ ہر طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جناب ہاشم کی براہ راست اولاد میں آئی، حضرت اب عروسی ہو چکی ہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں ہیں، آئیں، حضرت ابو طالب آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، قریب آ کر کہا آپ اس کو ایک حیرت انگیز خبر سنانے آ رہی ہوں، کیا ہے؟ آمنہ کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے، حضور کی ولادت کے وقت کی بات، ایک بیٹا آیا ہے، اور آمنہ عجب باتیں کر رہی ہیں، لیٹے لیٹے یہاں مکے میں وہ ہمیر اور ایران اور فارس کے بادشاہوں کے محل دیکھ رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ ان کے محل کے کنگرے گر گئے، ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا۔ غور تو کرو، یہ واقعہ آ رہا ہے ہم تک کہ نہیں آ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک بات بیان کر رہی ہیں کہ نہیں؟ ہوا کیا؟ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب اٹھ کر بیٹھ جائیں، چہرے پر پریشانی کے آثار آ جائیں، کیا کہا؟ ان کی ولادت ہوئی اور وہاں یہ حالات ہیں، پریشان ہو جائے گا انسان، ہے مکے میں حالات دنیا بھر کے بیان کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بڑے اطمینان سے لیٹے ہوئے حضرت ابو طالب نے مسکرا کر جواب دیا، اصبری سبتن
उबश्शिरुक बिमिस्लिह इल्ला नबुव्वा। सब्त कहते हैं 30 साल की मुद्दत को। क्या कहा हजरत फातिमा बिन्त असद से? 30 साल सब्र करो, मैं भी तुम्हें एक ऐसे ही बच्चे की बशारत देता हूं, बस ये है कि वो नबी ना होगा। अभी 30 साल के बाद मौला अली की विलादत होगी। 30 साल पहले हजरत अबू तालिब का ये फरमाना, कम से कम यही यकीन कर लो कि अबू तालिब क्या हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए औरतों में हजरत फातिमा बिन्त असद वक्त गुजरा। अब वो वक्त है कि हमारे हुजूर हजरत फातिमा बिन्त असद के घर में हैं, वो परवरिश फरमा रही हैं। और हर मौरिख लिख रहा है, तमाम आलम इस्लाम के जितने बड़े बड़े मुहक्किकीन मौरिखीन, कि ये तरीक़ा उनका था कि बेहतरीन घर के दरवाजे पे खजूर का दरख्त लगा था, उससे जो खजूर गिरते थे, जो बहुत अच्छे खजूर होते थे, वो एक तरफ रखती थी कि मेरा भतीजा आएगा उनके लिए। उनके जो बड़े भाई यानी खुद हज़रत अबू तालिब के जो फर्जंद थे, हज़रत जाफ़र, हज़रत अक़ील, इन सब के लिए नहीं, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा इनके लिए, अच्छी ग़िज़ा इन सब के लिए नहीं, अपने भतीजे के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तक कि एक दिन का वाक़या, आपने ये 2 छोटे छोटे वाक़यात हैं। बेटी इंसाफ कर रही हैं, कहते में हमारे हुजूर आए, वो दरख्त सूख गया है, खुश्क हो गया है। आपने दरवाजे के अंदर दाखिल होते वक्त जो दहलीज है उससे ठोकर लगी, सहारे के लिए उस दरख्त पर हाथ रखा। मैं नहीं कह सकता कि ठोकर लगी और सहारा लिया या दुनिया को बतलाने के लिए सहारा लिया। भाई इतना हुआ कि हज़रत फातिमा बिन्त असद ने देखा, मैं किसी वजह से जोर दे रहा हूँ, कि वो सूखा दरख्त सरसब्ज हो गया। आज तक आलम इस्लाम को मालूम है। एक और वक्त, आज बच्चे आए, महल्ले के सारे खजूर उठा ले गए, फिक्रमंद हैं कि आएंगे फर्जंद अब्दुल्ला, मेरे भतीजे आएंगे, आज उनके लिए मैं कुछ चुनकर रुतब नहीं रख सकता। कुछ फिक्रमंदी के आलम में आप पलंग पर लेट गई, बिस्तर पर लेट गई, जो आपका फर्श उस पर लेट गई, और आपने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको ये फ़िक्र है कि मैं आज क्या करूं, तो अपना हाथ, अपनी कलाई अपनी आंखों पर रख ली, लेकिन देख रही हैं। हुजूर आए मकान में, उस खजूर के दरख्त तक आए जिस पर खजूर है, खुरमे लदा हुआ है, लदे में है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। फातिमा बिन्त असद ने क्या देखा कि हुजूर ने खड़े होकर देखा, एक शाख को इशारा किया, वो शाख नीचे आई, भरे हुए खजूर उसके अंदर, हुजूर ने कोई खजूर तोड़ लिए। सलवात तो भेजे आप। ये हज़रत फातिमा बिन्त असद। वक्त गुजरा, यहाँ तक कि अब हुजूर कुछ सिन ज़्यादा है। मैं ठीक अदद नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, लेकिन करीब करीब है। हज़रत अबू तालिब सामान सफ़र रख कर, तिजारती सामान रख कर, नाकों पर रख कर जाना चाहते हैं। सामने आपके भतीजे खड़े हुए हैं और उन्होंने इतना पूछा, आप जा तो रहे हैं, मुझको किस पर छोड़ कर जा रहे हैं? हज़रत अबू तालिब ने कुछ जवाब देना चाहा, देखा कि उनके भतीजे की आंखों में आंसू हैं। मुअर्रिख़ ने लिखा उस वक्त हुजूर का सिन, मैं फिर से कह दूँ कि ठीक ठीक मुझे अदद तो नहीं याद, मगर इसी तरह है। मसलन 12 साल 2 माह 10 दिन,
یا 12 سال 10 ماہ 2 دن، یعنی اس میں سال بھی ہے، مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے۔ 12 سال 2 ماہ 10 دن۔ اب اس کے بعد آپ نے ان کو بلا لیا، نہیں اور چلیں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، سینے سے لگایا، ساتھ لیا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو بحیرہ راہب کا ہے، جہاں راہب نے دور سے دیکھا ایک کارواں آ رہا ہے، اوپر ابر سایہ کیے ہوئے آ رہا ہے وغیرہ۔ جہاں جہاں وہ قافلہ چل رہا ہے وہ ابر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سنا ہے، میں جن کو نہ واقف ہو نہ معلوم ان کو کہہ دوں کہ وہ قافلہ آیا اور وہ راہب اپنے چرچ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، سامنے خیمے لگے، ابر ٹھہر گیا۔ اس کو فکر ہوئی کہ اس قافلے میں کون ایسا ہے جس کے سر پر ابر سایہ کی ہے، تو سب کو دعوت دے دی کہ آپ ہمارے آئیے، ایک وقت ہمارے ساتھ آئیے۔ سب پہنچ گئے وہاں، تو اس نے دیکھا اب بھی ابر وہیں ہے، تو اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں۔ تو اس نے بھی سب کہا کہ یہ میں جو منظر دیکھ رہا ہوں یہ تو پہچان انبیاء کی ہے کہ دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سر پر یہ سایہ کیے ہوئے ابر، تو آپ خیموں میں ان کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھیے گا، ان کے پاس پہچان نبوت کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایسے بہت سے واقعات بیان کروں، میں نے خالی جو مشہور باتیں وہ کہہ دی تاکہ آپ اس کا اندازہ کریں۔ حضرت عبد المطلب، نقش قدم، قحط، عیسائی راہب، علماء، حضرت فاطمہ بنت اسد، ولادت کے واقعات، کیا ہوا، کھجور کا درخت، رطب، سب بیان ہے نا۔ حضرت ابو طالب، اس طرح سفر، یہ حالات، دن وقت سب بیان۔ اس لیے میں نے کہا ہے جہاں تک میری آواز جائے عالم اسلام میں سب سے کہوں گا جسٹیفیکیشن کرو، انصاف کرو۔ جب کوئی بڑی شخصیت کے حالات لکھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک ایک واقعہ لکھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا ساتھ حضور کے ساتھ کتنا رہا؟ 63 سال کی زندگی میں خود حضور کا ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ 43 سال، 43 ایئرس، 43 سال حضرت ابو طالب پرورش فرما رہے ہیں حضور کی۔ اب مجھے یہ سمجھاؤ، کوئی مجھے بتلائے کہ حضور کی زندگی آپ کو اگر محبوب ہے تو آپ تو یہ چاہیں گے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ آپ تک پہنچے۔ حضور نے 40 سال کے سن پر اعلان نبوت کیا، یہاں بھی تقریباً 10 سال مکے میں بھی ابو طالب ساتھ میں ہیں، مائنس کر دو وہ 7 سال جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضور کے گزرے، 43 سال حضور مسلسل حضرت ابو طالب کے ساتھ ہیں۔ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی ہر بڑی شخصیت کے بارے میں ایک ایک چیز انسان چاہتا ہے کہ معلوم ہو۔ اب اگر حضور کی زندگی سے حضرت عبد المطلب کو ہٹا دو، ابو طالب کو ہٹا دو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو ہٹا دو، تو حضور کی ابتدائی زندگی کے 43 سال اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ صلوات محمد وآل محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں آپ کو 43 سال کچھ نہیں معلوم دے گا۔ ہمیں اس کا تو لحاظ کریں ہم کہ یہ شروع کے 43 سال کی زندگی حضور کی اگر آپ کو معلوم ہو رہی ہے تو رسول کے خاندان والوں سے۔ اب اگر میں اتنا کہوں کہ خاندان والوں کو ہٹا دو گے تو رسول کی 43 سال کی زندگی اندھیرے میں چلی جائے گی۔ اب ایک جملہ، ان میں کسی ایک کی طرف سے ایک روایت دکھاؤ، نتیجہ فکر، کسی ایک کی طرف سے ایک روایت دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، حضرت ابو طالب نے لکھا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، آج معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، آج میرے بھتیجے نے خانہ کعبہ کے قریب جا کے ہبل کو ایسے دیکھا تھا، لات منات عزا کو ایسے دیکھا تھا۔ ہمیں ایک روایت دکھاؤ
جب پوری زندگی میں ان سب کی طرف سے حضور کے لیے ایک روایت بھی غلط نہیں ہے، جن سے آپ حضور کو پہچان رہے ہوں، تو جب حضور کوئی ساری زندگی ان سے پہچان رہے ہیں، عجیب بات ہے، جن کے ذریعے آپ رسول کی زندگی کو اندھیرے سے نکل کر روشنیوں میں دیکھ رہے ہیں، انہی کی زندگیوں کو اندھیرا کرتے ہیں۔ نہیں بات واضح ہوئی؟ صرف اتنا کہوں گا، حضور کے گھرانے کے ان لوگوں کے سب کے بیان کرنے کے بعد آپ کے راوی حضور کے بارے میں لکھیں کہ سینہ شق کیا گیا، کچھ سیاہ نقطہ نکالا گیا، ان سب کے ہونے کے بعد جب یہ لکھ رہے ہو، اگر ان کے روایات نہ ہوتے تو کیا لکھتے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ ہونے پر اتنا ہے، یہ نہ ہوتے تو کتنا ہوتا؟ یہ سب روایات نہ ملتے، آپ کس سے پہچانتے کہ نقش قدم کیا ہے میاں؟ نہیں، باہر جائے، یہاں 5 کے آگے نہیں آئے، باہر جائے۔ اچھا تب ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ میڈیا سے متعلق کر لیں، ٹھیک ہے، ہم 5 کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بسم اللہ۔ تو آئیے ہم اس بات کو تمام کریں، بہت خراب وقت ہے وہ کہ جب حضور کے ساتھ اب یہ لوگ نہیں رہ گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب بھی نہیں رہے، حضرت خدیجہ ساری زندگی حضور کی جو بھی آپ کو اعلان نبوت سے پہلے کی روشنیاں مل رہی ہیں کردار رسالت کی، وہ اس خانوادے کے ساتھ کیا کہا، عورتوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیا فرمایا، حضرت خدیجہ نے۔ جب خاندان کے لوگوں سے رسول کی زندگی سمجھ میں آ رہی ہو تو گھر والوں سے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ خانوادے میں کسی ایک کے لیے نہیں دکھا سکتے ہم کہ کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے تھے وہ۔ اب وہی رسول ہیں، امام حسین ہیں، آخری فرد ہے سمجھانے کے لیے، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ ہے وہ اہل بیت کے جن کے ذریعے ہم پہچانے۔ اور بس عزیزان گرامی، میں نے کبھی اسی مدرسے میں عشرہ مجالس میں ایک مرتبہ کہا ہے، یہاں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے۔ اہل بیت پنجتاً رسول کے گھر والے، میں اس کے لیے ایک جملہ، ایک واقعہ چھوٹا سا، صوفی علماء صوفیہ نے ایک واقعے کو لکھا ہے، انہوں نے اپنے مقصد میں لکھا، میں اپنے مطلب میں استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا سمندر کے اندر مچھلیوں میں یہ بحث چھڑ گئی، سمندر کی مچھلیوں میں یہ بحث چھڑ گئی، پانی کسے کہتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ پانی کسے کہتے ہیں؟ بڑی بحث رہی آپس میں، سب سمجھ نہ سکی پانی کسے کہتے ہیں۔ بالآخر سب نے طے کیا ہمارے سمندر میں جو ہماری سردار مچھلی ہے سب سے بڑی، چلو اس سے چل کر پوچھے کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ تمام سمندر کی مچھلیاں سمٹ کر سب سے بڑی مچھلی کے پاس گئیں، اس سے جا کر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ پانی کسے کہتے ہیں؟ اس نے مسئلہ حل کر دیا، اس نے کہا مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پانی نہ ہو تو میں بتاؤں پانی کسے کہتے ہیں۔ تو اس مثال کو میں اپنے مطلب میں استعمال کر کے کہوں گا، اسلام کی تاریخ میں مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تب ہم کہیں گے اہل بیت کون ہے، اور پھر مجھے کوئی ایسی جگہ لے چلو جہاں نام حسین نہ ہو، قرآن کا نام ہو، رسول کا نام ہو اور نام حسین نہ ہو۔
اسی ہندوستان میں جو فخر کرتے اوروں پر کریں، 500 سال کی تاریخ میں جو لوگ آئے ان پر جن کو فخر کرنا وہ کریں۔ میں ان کی بات کروں گا جو 800 سال اوپر، جب کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، ایک غریب سیدھا سادہ شخص، ایک لٹیا، ایک مسلح، ایک قرآن، اس شان سے ہندوستان آئے۔ کہاں ٹھہرے جا کے؟ اجمیر۔ اجمیر میں ٹھہرنے والا اس سادگی سے آیا تھا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی فوج۔ 804 سال پہلے۔ لیکن اس آنے والے کو آج ساری دنیا کیوں پہچانتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنا بڑا تھا، مگر اس نے یہ نہیں کہا میں کیا ہوں، اس نے یہ کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جو کچھ ہے حسین۔ آج 5 محرم۔ روایات سے تھوڑا ہٹ کے آج کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا کہہ لو، تھوڑا روایات سے ہٹ کر۔ رسول کی بات ہے، ان کے نواسے کی بات ہے۔ کربلا میں امام حسین ابھی نہیں پہنچے ہیں، مدینے میں ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، مدینے سے سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو خبر ہو گئی کہ نواسہ رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے، رسول کا نواسہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ خبر جب مدینے میں پھیل گئی تو تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ لوگوں نے گھروں سے نکل کر یہ کوشش کی کہ امام حسین مدینہ نہ چھوڑیں۔ وہ حسین کہ جن کو رسول اتنا چاہتے تھے، جن کو سارا مدینہ گواہ تھا، کہ جن کو رسول اپنے دوش پر بٹھا کر نکلتے تھے، گود میں اٹھا کر چلتے تھے، جن کے لیے کتنے واقعات بیان کیے گئے تھے، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ لیں۔ سب طرف ایک ہنگامہ تھا، ایک ہیجان تھا کہ کسی طرح نواسہ رسول مدینہ نہ چھوڑیں۔ تاریخ میں کہ بالآخر لوگوں نے یہ طے کیا کہ عورتوں کو بھیجا جائے، بنی ہاشم کی عورتوں تک کہ آپ لوگ نہ جائیں۔ اس کے لیے روایت میں فقرہ ہے کہ جب آئیں عورتیں، انہوں نے آ کر روکنا چاہا تو سب سے آخر میں یہ طے ہوا کہ رسول کی زوجہ حضرت ام سلمہ سے چل کر کہا جائے آپ روکیں۔ حضرت ام سلمہ بزرگ ترین شخصیت، ان کے پاس عورتیں آئیں، آپ کے نواسے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو روکیں آپ۔ حضرت ام سلمہ چلیں، بڑھاپا، ضعیفی، قریب آئیں جہاں پر امام حسین تھے، آئیں، آ کر پہلے گلے لگایا، پیار کیا، پھر عجب جملہ کہا، حسین آپ مدینہ نہ چھوڑیں، آپ عراق نہ جائیں، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا حسین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، میرا حسین عراق میں ذبح کر دیا جائے گا، آپ عراق نہ جائیں۔ امام حسین نے سنا، جواب دیا جدہ ماجدہ، آپ نے جو کہا وہ آپ کا نواسہ جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر شہید کیا جائے گا، کس دن شہید کیا جائے گا، کون شہید کرنے والا ہوگا، کون کون میرے عزیزوں میں اور میرے دوستوں میں ساتھ میں شہید ہوں گے، سب جانتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو جگہ دکھا دوں۔ جناب ام سلمہ بزرگ جدہ ماجدہ ہیں، حضور کی شریکہ حیات رہی ہیں، اتنی عظمت ہے۔ اشارہ جب کیا امام حسین نے کہ آپ چاہیں، خواہش کی کہ ہاں، امام نے اشارہ کیا، صرف اتنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہاتھ بلند کیا۔ تاریخ نے لکھا سامنے کی ساری زمینیں پست ہو گئیں، سامنے کربلا نظر آئی۔
امام حسین نے اشارہ کیا جدہ ماجدہ وہ جگہ دیکھیں آپ، وہاں آپ کا یہ نواسہ گھوڑے سے گرے گا۔ پھر اشارہ کیا وہ جگہ دیکھیے، وہ جگہ وہ ہے جہاں آپ کا نواسہ دفن کیا جائے۔ ایک ایک بات کو بتلاتے رہے۔ حضرت ام سلمہ خاموش۔ پھر اتنا فرمایا، بیٹا تمہارے نانا نے مجھے ایک شیشے میں خاک دی تھی، وہ یہ ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جب اس شیشے کی خاک خون ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے دیکھا اس شیشے کو، کہا جدہ ماجدہ میں بھی آپ کو ایک شیشے میں خاک دیتا ہوں، اس کے قریب رکھ لیجئے، جب دونوں میں خون تازہ ابلنے لگے سمجھ لیجئے گا آپ کا حسین قتل ہو گیا۔ دوستوں اور عزیزوں، بس میں تمام کرتا ہوں بات۔ تاریخ کہتی ہے جب امام حسین مدینے کی طرف سے چلے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب قافلہ رکے گا نہیں، ہر طرف سے لوگ جمع تھے، اور روایت کا فقرہ یہ ہے کہ اس دن مدینے میں ایسا شور گریے کا تھا کہ جو شاید ہی کبھی دکھائی دیا جائے، کہ امام جا رہے ہیں، نواسہ رسول جا رہا ہے، گھرانہ جا رہا ہے۔ ایک شور گریے کا تھا، اور اسی میں ایک طرف حضرت ام سلمہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں بات کو تمام کروں، وقت آیا کہ حضرت ام سلمہ کے لیے لکھا گیا ہے کہ برابر آپ ان شیشوں کو بیٹھ کے غور سے دیکھتی تھی۔ میں نے لفظ اس لیے جان کے جو تاریخ کی لفظ کہ غور سے دیکھتی تھی کہ ابھی خاک ہے، ابھی خاک ہے۔ تاریخ لکھا سن 61 ہجری کا عاشور کا دن تھا کہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ان شیشوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں دیکھا خاک خون بننے لگی، خون بن کے ابلنے لگا۔ وہ ایک مرتبہ چیخ مار کر روئی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ تاریخ نے لکھا مدینے میں ہر طرف سے عورتیں دوڑ کر چلی۔ رسول کی زوجہ، رسول کی محترم گھرانے کی شخصیت، ان کے رونے کی آواز، ہر طرف سے لوگ دوڑ کر آئے، آ کر تسلیاں دینا شروع کی، لیکن ایک شور گریہ تھا۔ میں عرض کروں گا، اے شہزادی، اے جناب ام سلمہ، آپ نے جب شیشوں کو خون ہوتے ہوئے دیکھا، آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، کتنے لوگ آپ کو تسلی دینے آ گئے، ہر طرف سے بیویاں آ گئیں، تسلی دینا شروع کی۔ خالی خاک کو خون ہوتے دیکھا، ایسی آوازیں بلند تھیں۔ ان کو کیا تسلی دیں جن کے سامنے ان کے وارثوں کے سر نیزوں پر بلند کیے جا رہے تھے۔ یہ سر حسین، یہ سر ابوالفضل عباس، یا علم الذین بدلوا وَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ رَحْمَتِ اللَّهِ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب العقب محمد وعلى آله وصحبه شركاء مجلس مدني شريف وقصر